کربلا کے اس واقعے سے میں نے اور آپ نے پیغام کیا لیا ہے، سیکھا کیا، تبدیلی کیا آئی؟ پہلا سبق لیجئے، امتحان کا معلوم تھا مگر تیاری تھی امتحان میں پیش ہونے کی، پیچھے نہ ہٹے، شکوے نہ کیے، شکایات نہ کی، کمپلین نہ کی، بلکہ کربلا کے میدان میں آنکھوں کے سامنے لاشیں گرتے رہے۔ کسی ایک اہل بیت کے فرد نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہا کہ مولا ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو آل رسول ہیں، اے اللہ نبی پاک تو ہمیں یہ کہا کرتے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے نہ کہا۔ اور آج ہم پر تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن، تھوڑا سا جاب میں پرابلم، تھوڑا ڈاکیومنٹس کا مسئلہ، تھوڑا فیملی ایشو ہے، تھوڑی طبیعت خراب، کیا کرتے ہیں؟ صبر یا شکوہ، کمپلین؟ پہلا میسج تو کربلا کا یہ لے کے جاؤ نا کہ زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مشکل آئے گی، مجھے بتاؤ نا دنیا میں کون ہے جو آج کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس پر صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اپنے آپ کو رکھیے، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں زیادہ دی ہیں، کبھی کبھی مشکل آتی ہے، بس اس مشکل کے وقت کو نکال دو، انشاءاللہ تکلیف کے بعد ہمیشہ راحت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب امام حسین گئے کیوں کوفہ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ آپ تو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں آپ کی لائف گزری، اور بڑی شاہانہ سے مراد یہ کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا، دلوں کا چین تھے، روضہ رسول سامنے اور نواسہ رسول مدینے میں، تو ہر شخص آپ کی تعظیم اور عزت کرتا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد یزید پلید نے اب تخت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا پیغام جاری کیا کہ میری بیعت کی جائے، میری اطاعت کی جائے۔ شام کے لوگوں نے تو اطاعت کر لی، کافی لوگوں نے، مگر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے کہ حضور ہم اس شریر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کرم فرمائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مدینہ شریف میں بھی کئی صحابہ کرام موجود تھے، ان کو بھی پیغام بھیجا گیا کہ آپ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے نا تو مہینے کے لاکھوں لاکھ روپے آپ کو وظیفہ دیا جاتا، آپ کو زبردست عزت دی جاتی، آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا، بڑی بڑی آفرز کی گئی، سارے صحابہ کو بھی کی گئی اور امام حسین کو خاص کی گئی۔ یزید بھی جانتا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی پھر تو ساری دنیا کر لے گی نا، نبی کے نواسے ہیں۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے جتنے بھی غلط کام کرنے اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، انڈوز ہو جائے گا کہ امام حسین نے اس کی بیعت کر لی، پھر ٹھیک ہے سارا کچھ۔ امام حسین نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، خود بھی بیعت نہیں کی، اور جو کوفہ سے کنٹینیو لیٹر آ رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ آئیے، ہم آپ کا بھرپور استقبال کریں گے، عزت کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، بڑے رنج میں نبی پاک کے روضے پر پورے قافلے نے حاضری دی، آنسو بہائے، نبی پاک سے گویا الوداع مانگی، اور وہاں سے مکے آ گئے۔ مکہ شریف پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ کرام امام حسین کے پاس آئے کہ حضور آپ نہ جائیں۔ اچھا یہ بھی صحابہ کو پتا تھا کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے، تو اب یہ بھی خوف تھا صحابہ کے دل میں کہیں وہی واقعہ نہ ہو کہ امام حسین جائیں اور وہاں جا کے شہید نہ ہو جائیں۔ بڑی کوشش کی۔ امام حسین نے کہا چلو پھر اس کی بیچ کی راہ یہ نکالتے ہیں کہ پہلے کوئی نمائندہ بھیج دیتے ہیں جو وہاں کے حالات تو بتائے کہ جو لیٹر لکھا ویسے ہی حالات ہیں کہ نہیں۔ اب جب یہ مشورہ ہوا تو پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر کوفہ پہنچے، ادھر زبردست استقبال ہوا، 10-12 ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھوں ہاتھ بیعت کر لی، امام حسین کی بیعت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ان کی نائبی کے طور پہ۔ جب انہوں نے حالات دیکھے کہ سب لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا امام حسین کو کہ حضور تشریف لے آئیے، یہاں تو ٹھنڈی سڑک ہے، سب چیزیں بہتر ہیں، ایوری بڈی ویلکمنگ اس، یہاں بڑا پیار مل رہا ہے۔ یہ خط امام حسین کو ملا، اور اب یہاں جیسے ہی پتہ چلا، یزید کو پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے، تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا اور فوری طور پہ آرڈر جاری کیا کہ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں ان کو معزول کیا جائے، کیونکہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو سپورٹ کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے۔ فوری طور پہ ابن زیاد پہنچا، حضرت نعمان بن بشیر کو اس نے سائڈ پہ کیا، اور اب اس نے ایسی خطرناک پلاننگ کی کہ جو ہزاروں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے ان کے سرداروں کو گرفتار کر لیا، اور سب کو کہا کہ اپنی قوم کو کہو
کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے ورنہ تمہیں بھی مار دوں گا، تمہاری جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ مال کا لالچ، خوف، ڈر، ان سرداروں نے اپنی قوم کو بھی ڈرانا شروع کیا کہ ایسا نہ کرو ورنہ ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے غم زدہ حالت میں کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ ہزاروں لوگ تھے ساتھ، کم ہوتے 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 500 رہ گئے۔ 500 لوگوں کی نماز ہوئی، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو ایک بھی مقتدی نہیں تھا، سب بے وفائی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں لوگ ساتھ تھے مگر اب ابن زیاد کے اس ظلم و ستم اور خوف کی وجہ سے سب چلے گئے، اب اکیلے رہ گئے۔ پورے کوفہ میں کوئی گھر میں بٹھانے کو تیار نہ تھا، جن کو بڑی محبتوں سے بلایا گیا ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ سب کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں رکھا تو ابن زیاد کے جو کارندے ہیں وہ آ کر ہمیں بھی ماریں گے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی فکر کم، امام حسین کی فکر زیادہ تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے نزدیک کربلا کے اس واقعے کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ جو خط لکھ چکے تھے ان کو فکر یہ تھی کہ خط میں نے لکھا ہے کہ حضور آ جائیں، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں فیکس، ٹیلی فون، واٹس ایپ، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ دوبارہ فون کر دیتے کہ حضور اب نہ آئیں، وہاں خط پہنچتا ہے۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے سر ان ظالموں نے کوفہ کے بازار میں گھمائے، یہاں یہ شہید ہوتے ہیں، اور 3 ذوالحجہ کا ہی یہ دن تھا، اور اسی دن حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے چلتے ہیں۔ دا سیم ڈے قربانی دیکھیں، مجھے بتاؤ نا 3 ذوالحجہ کو مکے میں کیا رونق ہوتی ہے، ساری دنیا کے لوگ حج کرنے وہاں جاتے ہیں، مگر امام عالی مقام ان مبارک دنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ 82 لوگوں کے ساتھ، جن میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں، مکہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے بہت عرض کیا، مگر آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ ہم تو امام کو بلانا چاہتے تھے کہ وہ آئیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، امام حسین ہی نہیں آئے ہمارے پاس، آپ حجت تمام کرنا چاہتے تھے، مدینہ شریف چھوڑ کر روانہ ہو گئے، مکہ شریف چھوڑ کر بھی روانہ ہو گئے۔ سوچئے، کمفرٹ زون تھا نا، کمفرٹ زندگی کا ایک دور تھا، اس سے آپ ڈیفیکلٹ زون کی طرف گئے، مشکل حالات کی طرف گئے، کیونکہ دین کی خدمت کرنی تھی، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنا تھا۔ اب جب آپ تقریباً 3 محرم الحرام کو کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے آپ کو۔ حر اس زمانے میں تو یزید کے ساتھ تھا، حر نے آ کر آپ کو انٹرسیپٹ کیا، 1000 کا لشکر تھا۔ امام حسین نے کہا مجھے تو لیٹر لکھ کر بلایا گیا ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو کہا نہیں، ہمیں تو یہ آرڈر ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے۔ امام حسین نے کہا کہ میرے پاس تو خط ہے، میں تمہیں خط دکھا رہا ہوں، دیکھو مجھے لوگوں نے بلایا ہے۔ وہ کہتا حضور میں اور کچھ نہیں جانتا، آرڈر یہی ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جانا ہے۔ حر کے دل میں اہل بیت کی محبت تو تھی مگر ادھر والوں کا خوف بھی تھا، لیکن جب دیکھا گیا کہ حر جو ہے نماز ہوتی تھی تو امام حسین کی امامت میں ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں گھیرا بھی ڈال لیتے تھے۔ اب جب یہ معلومات ہوئی تو ابن سعد کو بھیجا گیا، بہرحال 22,000 کا لشکر آ گیا۔ دنیا نے ایسی کوئی جنگ نہ دیکھی ہوگی کہ 82 لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور ان کے سامنے 22,000 کا لشکر۔ وہ سارے جانتے تھے، کیا جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، ان سے لڑنا آسان نہ ہوگا، انہیں گرفتار کرنا آسان نہ ہوگا، پیر کانپتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے ان سے لڑنے کے لیے۔ بہرحال طویل واقعہ ہے کہ کیا کیا ظلم ہوا، نہر فرات سامنے تھا مگر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، جب ان کے لیے پانی مانگنے کے لیے آگے جایا گیا تو ان کے گردن پر بھی تیر چلا دیا گیا۔ ایک ایک کر کے نبی پاک کے گلشن کے پھول شہید ہوتے گئے، اور آخرکار 10 محرم الحرام کو امام حسین ہیں، اور آپ نے کربلا کے اس میدان میں ایک تاریخی خطبہ دیا ہے۔ بیچے اسلامی بھائی، آج بھی اس خطبے کو سنیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس خطبے کو سننے کے بعد بھی کوئی ظالم ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس خطبے کو سننے کے بعد بھی نہ لرز جائے اور اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا اس کے چند الفاظ ذرا سنیے گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ امام نے ہر طرح سے حجت پوری کی، لوگوں کو سمجھانے کی وہاں بھی کوشش کی کہ نہ کرو ایسا ظلم۔ آپ الفاظ سنیں، آپ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے،
کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم میرا شہر میں آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان لینے کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں، میں بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں، میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے ہوئے عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنے سر جھکاؤ، اپنی آنکھیں بند کرو، خاتون جنت 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہے۔ میں ان کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں جس کی محبت کو رسول پاک نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ایسا خطبہ! مگر لالچ انسان سے کیا کچھ کروا سکتی ہے۔ اس پورے واقعے سے جو سبق زبردست لینا ہے نا، بعض اوقات لوگ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، بس بہت ہو گیا، الحمدللہ میں دین پر ہوں۔ یقیناً آپ اگر دین پر ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بات سیکھنے والی ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھیں، اپنے آپ پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ جب انسان پر اقتدار، مال اور ہوس کا نشہ آتا ہے، آپ بھی پاکستان سے خبریں آتی ہوں گی، سنتے ہوں گے، دنیا کے اور ملکوں سے بھی آتی ہیں، 4 سال، 5 سال، 6 سال کی بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جب ہم سنتے ہیں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ انسان نے کیا ہوگا، جانور نے کیا ہوگا، انسان تو ایسا کام نہیں کر سکتا۔ مگر پتہ یہ چلا، یہ کربلا کا واقعہ بتاتا ہے کہ جب لالچ، شیطان کے بار حاوی ہو جائیں تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی اللہ سے بس یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں نفس و شیطان کے باروں سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا کی لالچ اور مال کی لالچ اور اقتدار کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مال اور اقتدار کے نشے سے اور اس کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔